پیم سانحے کے بعد والدین غم سے نڈھال، ہر طرف اداسی کا راج۔ نرسری وارڈ میں آتش زدگی سے جام بحق 14 نومولود سپرد خاک۔ پیمز ہاسپٹل میں سیکرٹری ہیلتھ کی جانب سے مسائل سننے کے لیے لگایا گیا کیمپ نمائشی نکلا۔ افسران کی کرسیاں خالی، انتظامیہ غائب۔ دارالحکومت کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل میں سانحے کے کئی سوالات چھوڑ گیا۔ آگ لگنے کے بعد ہاسپٹل کا ایمرجنسی پلان کہاں تھا؟ فائر الارم، اسموک ڈٹیکٹرز اور دیگر حفاظتی انتظامات کیوں موجود نہ تھے؟ ایمرجنسی خارجی راستے استعمال کیوں نہیں ہو سکے؟ عملے کو گزشتہ کئی برسوں سے فائر سیفٹی ٹریننگ کیوں نہیں دی گئی؟ کیا معطل ہونے والے سیکرٹری صحت بھی واقعے کے ذمہ دار تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ یا تو اس وقت کوئی ڈیوٹی پہ نہیں تھا، یا اگر ڈیوٹی پہ تھے تو وہ کہیں باہر تھے، کیونکہ بہت ساری ڈیفرنٹ ہمیں اسٹیٹمنٹس ملی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اخلاقی جواز یہ ہے کہ ای ڈی پیمز اور منسٹر صاحب دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے استعفے کا مطالبہ۔ کمیٹی اراکین کا پیمز ہاسپٹل کا دورہ، جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ قائمہ کمیٹی کے اراکین کی انتظامیہ پر شدید تنقید، آتش زدگی کی وجوہات پر سوال اٹھا دیے۔ سانحے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا بھی اعلان۔ سربراہ قائمہ کمیٹی برائے صحت مہیش کمار نے گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت نے بیان دیا کہ پرانے اے سی سے اسپارک ہوا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آکسیجن سلنڈر پھٹا ہے، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ آگ کیسے لگی۔ کہا گیا وارڈ میں موجود اے سی کافی عرصے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ ہم تجربے کار ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی بنا رہے ہیں جو واقعے کی تحقیقات کرے گی۔ ممبر کمیٹی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ نے کہا ڈاکٹرز اور سٹاف کی جانب سے مختلف بیانات سننے کو ملے، وزیر صحت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز استعفیٰ دیں۔ پنجاب کے تمام بڑے سرکاری ہسپتالوں کے گرد فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کا حکم۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بڑے سرکاری ہسپتالوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں صوبے بھر کے 57 سرکاری ہسپتالوں کی فہرست تیار۔ تمام واسطہ ایجنسیوں کو اہم مقامات کی نشاندہی اور فائر ہائیڈرنٹ کی تنصیب کا ٹاسک دے دیا گیا۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں فائر سیفٹی اقدامات پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ مراسلہ جاری کرتے ہوئے کہا فائر فائٹنگ آلات، ایمرجنسی راستوں اور عمارت کی فٹنس سرٹیفکیٹ کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ ہمارے حالات یہ ہیں، 14 بچے کل جان سے گئے ہیں۔ اتنے بڑے ہسپتال میں آپ کے پاس اس قسم کی سہولت نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف کے بانی پی ٹی آئی کی طرح کا ریلیف لینے کی 3 قیدیوں کی درخواستوں پر دوران سماعت ریمارکس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ پیمز میں سب سے بہترین ڈاکٹرز ہیں، واقعہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس محمد آصف نے مزید کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پیمز ہاسپٹل میں آتش زدگی سے 14 نومولود بچوں کے جام بحق ہونے پر اقوام متحدہ کا اظہار افسوس۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے بیان میں کہا جام بحق بچوں کے والدین سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ نومولود بچوں کا جام بحق ہونا والدین کے لیے ناقابل تصور دکھ ہے۔ اقوام متحدہ پاکستانی حکومت کی ہر ممکن معاونت کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کا بھی پیمز ہاسپٹل سانحے پر اظہار افسوس۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مشکل کی گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ Pakistan remained engaged alongside our brotherly countries in sincere and concerted efforts towards resolving the crisis in the Middle East and the Gulf. Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir visited Tehran on 24th August as part of Pakistan's continuing diplomatic efforts to facilitate an end to the US-Iran conflict and renewed efforts for reopening the Strait of Hormuz. The Iranian leadership appreciated Pakistan's efforts towards de-escalation and peaceful resolution of the conflict.
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے تھا۔ فیلڈ مارشل نے دورہ ایران میں علاقائی امن کی بحالی کے لیے بات چیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ کہا ایرانی حکام سے کشیدگی کے خاتمے سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان مخلصانہ کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران ٹرمپ یا امریکہ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں تھا۔ افغان ترجمان دفتر خارجہ کے پاکستان کی افغانستان میں مداخلت کے الزام کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا پاکستان افغانستان کے ساتھ ریاستی سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے ایس سی او کی 1 سال کے لیے چیئرمین شپ سنبھالی ہے۔ پاکستان 2027 میں اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی سفیر کو ذمہ داریاں کامیابی سے مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان اور مملکت سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ اور تصویراتی تعلقات کے مزید استحکام کے لیے ان کی نمایاں خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم کا خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مسلسل حمایت اور معاونت کو سراہا۔ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے اہم کردار کی بھی تعریف کی۔ امریکی صدر کا جلد ایران میں ایک بڑی فتح حاصل کرنے کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہم نے شروع ہی سے ایران پر مکمل غلبہ حاصل کر رکھا ہے۔ مجھے نہیں لگتا مجتبیٰ خامنئی جام بحق ہوئے ہیں۔ مجتبیٰ خامنئی کے بائیں بازو اور ٹانگ پر شدید چوٹیں آئی تھی۔ اگر ان کو کچھ ہوا ہے تو پھر ایرانی بہت عمدہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ایرانی ہر بار کہتے ہیں سپریم لیڈر سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ امریکہ کو جنگی میدان میں شکست ہوئی، معاشی دباؤ سے بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کی ترجیح مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل ہے۔ معاشی دباؤ کے سامنے مضبوطی سے ڈٹے ہیں اور آئندہ بھی ڈٹے رہیں گے۔ ایران کا امریکی اقتصادی پابندیوں کے خلاف اقوام متحدہ سے رجوع۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سیکرٹری جنرل یو این انتونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی اقدامات اقتصادی دہشت گردی کے مترادف ہیں۔ امریکہ مختلف ممالک سے ایران کے اقتصادی تعلقات ختم کرانا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ یک طرفہ پابندیوں اور معاشی دباؤ کی مذمت کرے۔ پابندیوں سے بنیادی ضروریات تک ایرانی عوام کی رسائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران امریکی اقدامات کے خلاف تمام قانونی راستیں اختیار کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے عمان کوریڈور سے نکلنے کی کوشش کرنے والے بھارتی آئل ٹینکر کو روک لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بھارتی آئل ٹینکر کو پہلے وارننگ دی گئی۔ وارننگ کو نظر انداز کرنے پر آئل ٹینکر کو روک لیا گیا۔ ایران کا حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کا معائنہ کرانے سے انکار۔ ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ حملوں سے متاثرہ تنصیبات کے لیے معائنے کا نیا پروٹوکول تیار کیا جانا ضروری ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی غیر متاثرہ مقامات پر حفاظتی معائنے جاری رکھ سکتی ہے۔ حملوں سے متاثرہ تنصیبات سے متعلق پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ IAEA کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت نہ کرنا اس کی اہلیت اور آزادی پر سوالیہ نشان ہے۔ ایجنسی متاثرہ جوہری مقامات تک رسائی کی کوشش امریکی اور اسرائیلی دباؤ کے تحت کر رہی ہے۔ IAEA متاثرہ جوہری تنصیبات کے معائنے کے طریقہ کار پر اپنا موقف واضح کرے۔